उन लोगों को वजाहतें देकर अपने वक़्त और सकून को बर्बाद ना करो जो हमेशा आपको गलत समझने के लिए मसरूफ़ अमल रहते हैं। उस महफिल में तुम्हारी कोई गुंजाइश नहीं जहां अपनी बात की बार बार वजाहत देनी पड़े, जहां खुद को लफ्जों में समझना पड़े। हर वक्त दस्तयाब शख्स और राह में पड़े पत्थर में कोई फर्क नहीं होता, दोनों हमेशा लोगों की ठोकरों में रहते हैं। अकेले रहने का मतलब तन्हा होना नहीं है, बल्कि इसका मतलब ये है कि आपका ज़हन मुआशरे से मुतासिर या आलूदा नहीं है। बगैर गरूर किए अपनी ताकत पर भरोसा करो और बगैर डरे लोगों को इज्जत दो। जहां पर ताल्लुक बरकरार रखना हो वहां अल्फाज पर गौर करना छोड़ दो। अपने आप पे भरोसा रखें, नजरअंदाज करने वाले कल को तलबगार जरूर बनेंगे। अल्फाज वहां कोई वक़्त नहीं रखते जहां समझने वाले खामोश और ना समझने वाले दाद देना शुरू कर दें। अक्लमंद की जुबान उसके दिल के पीछे रहती है और अहमक का दिल उसकी जुबान के पीछे रहता है। झूठ को सबसे ज्यादा खतरा सवाल से होता है और सच को हमेशा सवाल से दिलचस्पी होती है। जिंदगी की तलख हकीकतों से पीछा छुड़वाना उतना ही दुश्वार है जितना कि मौत से बचना। दुनिया में कोई भी सबूत कभी किसी बेवकूफ को राजी नहीं कर सका। खामोशी इख्तियार कर लेना शिकवा करने से बेहतर है। एक से ज्यादा बार दोहराई जाने वाली गलती एक इंतखाब है। जुबान बुरी नहीं होती, लेकिन इसका इस्तेमाल इसे बुरा बना देता है। जो लोग अचानक आपके दुश्मन बन जाते हैं, दरअसल वो शुरू ही से आपके दुश्मन होते हैं, लेकिन वो अदाकारी और मुनाफकत में महारत रखते हैं। ऐसे इंसान पर कभी यकीन न करें जो सिर्फ अपनी जात तक पाबंद हो और सिर्फ अपने बारे में ही बात करे। दूसरों की मुसीबत में वही काम आता है जो कि खुद भी मुसीबत में मुब्तला रह चुका हो। जिंदगी इतनी भी तलख और संजीदा नहीं होती जितना दिमाग ज्यादा सोचने की वजह से इसे बना देता है। कुछ दर्द हमें मजबूत बनाने की सलाहियत रखते हैं और कुछ खुशियां हमें नुकसान पहुंचा सकती हैं। यह दुनिया बहुत खूबसूरत और पुरअमन हो सकती है अगर हर इंसान दूसरे इंसान को जिंदगी गुजारने का वही हक दे जो वो अपने लिए चाहता है। दौलत और ओहदे इंसान को आर्जी तौर पर बड़ा करते हैं, लेकिन इंसानियत और अच्छा इखलाक इंसान को हमेशा बुलंद दर्जे पर रखता है। अगर आप नहीं चाहते कि आपकी जिंदगी बर्बाद हो तो उन लोगों से दूर रहो जिन्होंने अपनी जिंदगी खराब की है। जो चीज आपके रास्ते में रुकावट की तरह नजर आती है, दरअसल वो एक तोहफा है जिसका मकसद आपको एक मुख्तलिफ सिमत में ले जाना होता है। जज्बात को किस्तों में तकसीम करें, क्योंकि जब आप कसरत से निछावर करते हैं तो लोग उकता जाते हैं। अपनी मुश्किलात और दर्द को हमेशा अपने तक महदूद रखना चाहिए। दूसरों तक पहुंचते ही वो तमाशा बन जाया करती हैं। दुनिया में हर चीज बहाने से मुलतवी की जा सकती है, मगर तकदीर और मौत नहीं। ऐसे शख्स को कभी सफाई ना दें जो वजह और तफसील पूछे बगैर आपकी तजलील शुरू कर दे।
ایسے لوگ مستقل خاموشی کے حقدار ہوتے ہیں۔ اگر آپ جینا چاہتے ہیں تو آپ کو مشکلات سے لڑنا پڑے گا۔ اگر آپ لڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو آپ کو جینے کا بھی کوئی حق نہیں۔ پہاڑ سے گر جانا کسی کی نظروں سے گر جانے سے بہتر ہے۔ غصے کا بہترین جواب خاموشی ہے۔ تخلیق کی صلاحیتوں کا سب سے بڑا دشمن اچھی عقل ہے۔ دو قسم کے لوگوں سے بچ کے رہیں، ایک باغی اور دوسرا وہ جو اپنا سب کچھ ہار چکا ہو۔ ایسے لوگوں کے دل سے ہر خوف اتر چکا ہوتا ہے، نہ وہ ہارنے سے ڈرتے ہیں نہ ہی مرنے سے۔ خاموشی زندگی کے بہت سے فتنوں سے سیکھا جانے والا سبق ہے۔ جب کسی کے لیے آپ کی ذات اور آپ کی بات بے معنی ہو جائے تو راستہ بدل لینا ذہنی اذیت سے بچنے کا بہترین طریقہ ہوتا ہے۔ اخلاق کے پیچھے کردار کا ہونا لازمی ہے۔ منہ کی مٹھاس اور چہرے کی مسکراہٹ کو اخلاق نہیں بلکہ فن کہتے ہیں۔ انسان امید کے ہونے اور ٹوٹنے تک کی زندگی کو بڑے شوق سے جیتا ہے۔ اگر زندگی بھر تمہارا کوئی مد مقابل نہیں رہا تو کسی کو نہیں پتا تم کیا کر سکتے ہو، تمہیں بھی نہیں۔ دنیا میں سب سے بھاری چیز خالی جیب ہوتی ہے جو چلنا مشکل کر دیتی ہے۔ دولت مند انسان کا سب سے پہلا امتحان اس کی عاجزی میں ہوتا ہے۔ دو چیزیں آپ کی وضاحت کرتی ہیں، ایک صبر جب آپ کے پاس کچھ بھی نہ ہو، دوسرا رویہ جب آپ کے پاس سب کچھ ہو۔ ہم کسی کمزور پر حملہ کرتے ہیں تو اپنے آپ کو وحشی نہیں کہتے، اور جب کوئی طاقتور ہم پر حملہ کرتا ہے تو ہم اس کو وحشی کہتے ہیں۔ انسان کے ارد گرد ایسے بھی لوگ اپنوں کی شکل میں موجود ہوتے ہیں جو گلے لگ کر انسان کی جڑیں کاٹ دیتے ہیں۔ سیکھنے کا مقصد ایک آزاد مفکر بننا ہے، نہ کہ بے عقل پیروکار۔ غریب ہونا دھوکے باز ہونے سے اچھا ہے۔ وہ کام پریشانی کا باعث نہیں بنتا جو ہم اپنی مرضی سے کرتے ہیں۔ آج کا اچھا وقت کل کے غمگین خیالات ہیں۔ جو کچھ ہم سنتے ہیں وہ رائے ہے، حقیقت نہیں۔ جو کچھ ہم دیکھتے ہیں وہ زاویہ ہے، سوچ نہیں۔ آپ تنقید اور تعریف دونوں کو قبول کیجئے۔ پودوں کو بڑھنے کے لیے دھوپ اور بارش دونوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ سمجھوتا دوسروں کے سکون کے لیے کیا جاتا ہے، لیکن جس نے کیا وہ کتنا بے سکون ہے یہ کوئی نہیں جانتا۔ کامیابی میں یہ خصوصیت ہے کہ یہ آدمی کے برے کاموں پر پردہ ڈال دیتی ہے۔ ان لوگوں سے ملو جنہیں تم بہتر بنا سکتے ہو، کیونکہ انسان سکھاتے ہوئے سیکھتا بھی ہے۔ جب آپ روشنی میں ہوتے ہیں تو ہر چیز آپ کا پیچھا کرتی ہے، لیکن جیسے ہی اندھیرے میں داخل ہوتے ہیں آپ کا اپنا سایہ بھی ساتھ چھوڑ جاتا ہے۔ کمزور دماغ اور سخت دل لوگوں کی محبت بار بار تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ لوگوں میں اپنا رعب اور دبدبہ برقرار رکھنا چاہتے ہو تو یہ 5 اصول اپنا لو۔ نمبر 1، دوسروں کو عزت دینے سے آپ خود بھی عزت پاتے ہیں۔ لوگوں کو ان کے مقام اور حیثیت کے مطابق احترام دیں تاکہ وہ آپ کی قدر کریں۔ نمبر 2، ہمیشہ ہر بات میں حصہ لینا ضروری نہیں، کبھی کبھار خاموش رہنا بھی ایک حکمت عملی ہوتی ہے جو آپ کو پختہ
اور سنجیدہ انسان کے طور پر پیش کرتی ہے۔ نمبر 3، گفتگو میں مضبوطی اور اعتماد ہو، لیکن عاجزی کو نہ چھوڑیں۔ جب آپ بات کریں تو لوگوں کو محسوس ہو کہ آپ اپنی بات کے پابند ہیں اور ہر لفظ اہم ہے۔ نمبر 4، زیادہ سننے والے کو ہمیشہ عقل مند سمجھا جاتا ہے۔ جب آپ لوگوں کو توجہ سے سنیں گے تو وہ آپ کی باتوں کو بھی زیادہ اہمیت دیں گے۔ نمبر 5، اپنی زندگی میں کچھ اصول طے کریں اور ان پر قائم رہیں۔ لوگ ایسے شخص کا احترام کرتے ہیں جو اپنے اصولوں اور اقدار کا پابند ہو اور جو اپنے وعدوں پر قائم رہے۔ ان اصولوں کو اپنانے سے آپ کا رعب اور دبدبہ خود بخود لوگوں میں برقرار رہے گا۔ انسان کے حالات بہتر ہو جائیں تو لوگوں سے تعلقات بھی اچھے ہو جاتے ہیں۔ جو جوانی کے دنوں میں اپنا سہارا خود بنتا ہے، وہی اپنا آنے والا مستقبل محفوظ بنا سکتا ہے۔ زندگی میں ختم ہونے جیسا کچھ نہیں ہوتا، ہمیشہ ایک نئی راہ آپ کا انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ آنے والے وقت سے کبھی مت ڈرو، اس وقت بھی تمہارے پاس سوچنے سمجھنے کی وہی طاقت ہوگی جو آج ہے۔ محبت کو الفاظ میں نہیں، انداز اور لہجوں میں تلاش کریں۔ الفاظ تو منافق کے بھی بہت میٹھے ہوتے ہیں۔ غریب وہ نہیں جس کے پاس تھوڑا ہے، بلکہ وہ ہے جس کو بہت زیادہ کی خواہش ہے۔